اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں دین اسلام کی روشنی میں چند باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہم جس چیز کا ذکر جو ہے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہم سب نے اس چیز کا جو ہے اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے اور اس ایکسپیرینس سے ہمارا گزر ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کچھ حالات آتے ہیں، جب بھی ہمارے اوپر کسی قسم کی سچویشن آئے، ایسی سچویشن کی جس سچویشن سے ہم بکھرنے لگ جائیں، پینک ہو جائیں اور بہت زیادہ جو ہے ہمارے اوپر غم ٹوٹ کے جو ہے گر جاتا ہے کہ جب ہم کسی قسم کے سچویشن سے گزرتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی جب غم کی سچویشن ہو، بہت زیادہ پینک سچویشن ہو اور بہت زیادہ مصائب، مصیبت، سختی جو ہمیں فیل ہو رہی ہے، اس سچویشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دین اسلام کی روشنی میں بس اس ہی موضوع کے اوپر جو ہے، اس ہی موضوع کے ارد گرد ہم آج گھومنا چاہتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کے آخر میں ضرور اپنی رائے، اپنا اوپینین جو ہے وہ دیں اور ہماری غلطیاں، کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی بتائیں ضرور۔ سب سے پہلے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر دھکیلا گیا، جب آگ کے اندر ڈالا گیا، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کو جب آگ چھو جائے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ایک انسان کو جب ذرہ بر آگ اس کے کپڑے کو لگے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی پریشانی اور اتنے بڑے غم اور اتنے بڑے امتحان کی بات ہے کہ آپ کی میری سوچ سے دور ہے کہ اتنے بڑے آگ کے جو ہے بہت بڑے علاقے، بہت بڑی جگہ کے اندر اتنی آگ جو ہے وہ جمع کر دی گئی ہے کہ جس کی چنگاریاں اور جس کے شعلے جو ہیں وہ پہاڑ اور بڑی بڑی عمارتوں جتنے جو ہے وہ اٹھ رہی، اور ان شعلوں کے اندر اس دہکتی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا کام کیا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سچویشن کیسی ہے آپ خود سوچیں۔ لیکن اس سچویشن کے اندر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے والد محترم کسی کو پکارا؟ بالکل بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالمین کی ذات کو پکارا کہ اے میرے اللہ، آپ ہی ہیں جو بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اس پریشانی کے عالم میں، اس امتحان کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پکارا۔ دوسرے نبی پہ آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے امتحان لیا تو وہ امتحان ایسا تھا کہ آگے دریائے نیل ہے، آگے ایک ایسا دریا ہے جو سمندر سے کم نہیں ہے، اور پیچھے دشمن کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر ہے۔ واپس چلے جائیں تو لشکر کے ساتھ ٹکرانا ہوگا، آگے چلے جائیں تو دریا میں بہہ جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسی سچویشن کے اندر آج کی دنیا میں
ہم جیسا کوئی انسان ہو تو کیا حالت ہوگا۔ اتنے بڑے امتحان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کرے تو کیا کرے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رشتہ دار، کسی بھائی، کسی چاچا، کسی خالہ، کسی طرح کی ہیلپ مانگی مخلوق سے؟ ہرگز بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات کو پکارے کہ اے پروردگار عالمین، آپ ہی تنہ تنہا اللہ ہے، زمین اور آسمان کے مالک۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی کہ اتنی بڑی ٹف سچویشن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات کو پکار رہے۔ چلیے اب تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل دیا اور یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے جانے کے بعد دو بہت بڑی پرابلمز۔ پہلی جو انہیں سامنا جس چیز کا کرنا پڑا کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر آکسیجن کا کہاں سے گزر ہوگا، اور پھر دوسری غمگین حالات یہ کہ اندھیرا ہی اندھیرا، اور وہ بھی مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ ایسی سچویشن کے اندر امیجن کیجئے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو تو کیا کرے، اس سچویشن کے اندر کیا کیا جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اتنی ٹف، اتنی خطرناک سچویشن کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار عالمین، آپ میری مدد کرو، مجھ پر مہربان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو حضرت یونس علیہ السلام اتنی ٹف سچویشن کے اندر پکار اٹھے، اور اللہ رب العالمین اپنے نبی، اپنے برگزیدہ نبی کی مدد کے لیے پہنچے اور حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے بچا لیا۔ حضرت زکریا ایک بہت ہی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں بہت زیادہ ضعیف ایج کے اندر، بہت ضعیف ایج کے اندر پہنچے ہیں اور اولاد نہیں۔ تو آج کل کے حالات دیکھ لیجئے کہ ہمارے سوسائٹیز کے اندر کس طرح کی چیزیں ہو رہی، ہم اولاد کے لیے کن کن طرح کی ٹیکنیکس اور کس کس طرح کے مسائل سے جو ہے ہمارا گزر ہوتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اتنی ضعیف، یعنی بزرگ ایج کے اندر اور ایسے حالات کے اندر کہ جہاں انہیں اولاد بھی نہ ہو، کرے تو کرے کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام پروردگار عالمین کی ذات کو پکارتے ہیں، اے میرے اللہ، آپ میری مدد کیجیے۔ چلیے پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی بیمار اور مال کے اندر جو ہے وہ نقصان اور صحت جو ہے وہ بالکل خراب، اور ایسی سچویشن کے اندر جہاں فیملی پرابلم ہو، صحت کا جو ہے صحت بہت بیمار، صحت جو ہے وہ بہت خراب ہو، اور پھر مال جو ہے وہ بھی لٹ گیا ہو، تو ایسی سچویشن کے اندر ہم جیسا انسان ہو تو وہ کیا کرے؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العالمین کی ذات کو پکار رہے۔ چلیے زیادہ نہیں کھینچنا چاہتا ہوں میں ان تمام باتوں کو۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو مقصد میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر آ جائے اور آپ کے دل کے اندر بھی اترے، وہ یہ ہے کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام جو نبی ہیں، برگزیدہ رسول ہیں اللہ رب العالمین کے، ان کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے مصائب، مشکلات اور بہت زیادہ مشکلات کے اندر
کس کو پکارا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر تک مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پکار رہے ہیں؟ پروردگار عالمین کی ذات۔ اب سن لیجیے، آپ مجھے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور بتائیں کہ جب ہم پر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پیش آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسائل جب ہمیں آتے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ ہم کس کو پکارتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد گزر جائے تو ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھری کے نیچے بٹھایا اور ذبح کرنے کے لیے تیار کیا، اور ذبح کرنے کا حکم جو اللہ رب العالمین نے دیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے امتحانات جو ہیں یہ ہمارے لیے براہ راست ایک نصیحت، ایک گائیڈ لائن ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور بتائیں، کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ ہم لوگ، آپ میں ہم تمام لوگ، کیا ہم اس طرح کے امتحانات اور اس طرح کا ایگزامینیشن جو ہے اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی کسی طرح کی سچویشن جب آئے تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ہم بیمار ہو جائیں تو کسے پکارتے ہیں؟ ہم میں سے کسی انسان کے رشتہ دار کا جو ہے وہ گزر جائے تو ہم کسے پکارتے ہیں؟ ہمیں کسی قسم کی آفت آ جائے، بیمار کوئی ہو جائے، انتہائی بیمار ہو جائے تو ہم کسے پکارتے ہیں؟ آپ ضرور مجھے شیئر کیجیے۔ کیا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء علیہ السلام کا ان کا طور طریقہ رہا کہ ہر مصیبت کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارنا، کیا ہمارا بھی اسی طرح سے چلنا ہے؟ تو آپ ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔